کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ آدھوں کے تو فیوز اڑ جاتا ہے، پھر سوچتے ہیں کبھی یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ اپنی نماز پڑھیں گے، دوسرے کی دیکھتے رہیں گے بھی اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دے رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو دوستوں، اور بڑی عبرتناک ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو پوری مکمل ضرور دیکھیے گا آپ لوگ، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا۔ دوستوں، نماز جب ہم پڑھتے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ دوسری بات، صرف نماز ہی پڑھنے کا کام نہیں ہے ایمان مسلمان کہ خالی نماز پڑھ لیا بس ہو گیا سب کام۔ اگر کوئی غریب، پریشان یا کوئی محتاج اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی پریشان ہے یا بھوکا ہے یا پیاسا ہے یا دوا کی ضرورت ہے یا پیسے کی ضرورت ہے، تو اگر آپ نے اس کی مدد نہیں کی اور مدد آپ کر سکتے ہیں تو آپ کی نماز ایسی عبادت اللہ کو بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ یہ سب جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے دوستوں۔ مولانا صاحب نے بیان کیا ہے، بڑا بہترین بیان کیا ہے، دل کو جھنجھوڑ دینے والا بیان کیا ہے، جو آج کل ہمارے مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے کہ امیر آدمی امیر ہے اور غریب آدمی غریب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ جتنا بھی اس کے پاس پیسہ ہے وہ صدقہ نکالتا نہیں، زکوٰۃ نکالتا نہیں، خیرات نکالتا نہیں، تو تقسیم کہاں سے ہوگا لوگوں میں؟ تو آئیے اسی ٹاپک پہ یہ پورا بیان ہے دوستوں، تو بیان ضرور اینڈ تک دیکھیے گا، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا تاکہ ہر آدمی اس کو دیکھے، اس کو سمجھے، اس سے عبرت لے اور اپنی تمام عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے کوشش بھی کرے، کیونکہ نماز پڑھا قبول نہیں ہو تو فائدہ کیا ہوا؟ تو چلیے پہلے ہم بیان سنتے ہی، پورا مختصر سا بیان ہے، بڑا امپورٹنٹ بیان ہے دوستوں، اس کو اسکپ مت کریے گا۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں ایک دم فٹ بیٹھتا ہے یہ بیان کہ جو پیسے والے ہیں ان کو غریبوں کی مطلب فکر ہی نہیں ہے، بس خالی ان کے پاس آئے اور جائے نہ۔ تو چلیے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اب سارے نمازیوں سے پوچھو کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ آدھوں کے تو فیوز اڑ جاتا ہے، پھر سوچتے ہیں کبھی یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ اپنی نماز پڑھیں گے، دوسرے کی دیکھتے رہیں گے بھی اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات سلام پھیر کے پیچھے ایسے دیکھتے ہیں کہ منکر نکیر کا رجسٹر ہی انہی کے پاس ہے تاکہ حاضری لگا لیں کون کون آیا کون کون نہیں آیا۔ اور کچھ ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی ہم جیسا ہفتے مہینے بعد مسجد میں پہنچے تو بولے کہ آج تو کدھر آیا بھائی؟ اور ان سے پوچھو نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اچھے لوگوں کو پوچھو نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ اب آپ بھی سوچو گے بھی نماز کیوں پڑھتے؟ اندازہ لگا لو۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، علماء کی خدمت کرنی چاہیے۔ مہنگا موبائل لیتے ہو ٹچاٹک چلتا ہے پورا، مولوی ڈھونڈتے ہو سستا، بولے ٹرسٹی بولتا ہے کوئی کم پیسے والا لاؤ، علماء سے دور بھاگتے ہیں، بولے سلام پھیرا نکل باہر نکل فٹافٹ۔ ارے ان کے خدمت میں بیٹھو گے، ان کے قدموں میں بیٹھو گے تبھی پتہ لگے گا دین کیا ہے۔ بندے کے تین دوست ہوتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کا مفہوم ہے فرمایا، ایک بندہ کے تین بھائی تھے، ایک کہنے لگا کہ اچھا میں جب تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تو زندہ ہے، اگر تو مر جائے گا تو میں تیرے ساتھ چھوڑ دوں۔ دوسرا کہنے لگا میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تجھے غسل دیا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا، اس کے بعد تیرے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کون سا بھائی اچھا ہے، یہ پہلے والا جو جان نکلتے ہی بھاگ جائے یا دوسرے والا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے والا کچھ ٹھیک ہے، پہلے والا تو کہتا ہے کہ جان نکلتے ہی تجھے چھوڑ دوں گا، تو دوسرے والا ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، ایک اور ہے تیسرا بھائی، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا اور جب تو مر جائے گا تجھے غسل دیا جائے گا میں تیرے سرانے کھڑا رہوں گا، اور جب تجھے قبر میں اتاریں گے میں تیرے ساتھ قبر میں اتر جاؤں گا، جب فرشتے آئیں گے میں تیرے ساتھ ان سے بات کروں گا، جب تجھے لے کے چلا جائے گا میں پل صراط پہ کبھی تیرے دائیں کبھی تیرے بائیں چلوں گا، جب میدان محشر ہوگا میں تیرے آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تیسرا بھائی تو بہت بڑھیا ہے۔ فرمایا ہاں سنو، پہلا والا جو بھائی ہے وہ مال ہے، جب ادھر جان نکلتی ہے تو بیٹے بیٹیاں بولتے ہیں ابو جی کا آدھار کارڈ نکال لو، بینک میں دینا ہے، پیسے اسی میں پڑے ہوئے انسان۔ اماں کی بالیاں اتارو، زیور کی چوڑیاں بانٹ لو دو دو کر کے، ابھی جنازہ وہی پڑا ہوا ہے۔
یہ پہلا جو بھائی ہے یہ مال ہے. وہ کہتا ہے میں تو کیا کروں, بس تم مرے گا میں کسی اور کا ہو جاؤں گا, تیرے ساتھ نہیں چل سکتا میں, بس اتنا ہی ساتھ تھا میرا اور تیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا مثال دے کے, فرمایا یہ جو دوسرا بھائی ہے یہ رشتہ دار ہیں, تیرے اپنے بھائی ہیں, تیرے دوست ہیں, جو زندگی میں تو ساتھ تھے, تیرے غسل میں تو تیرا ساتھ دے سکتے ہیں, قبر میں کی لحد تک تجھے اتار سکتے ہیں, لیکن تیرے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے ان میں سے کوئی تیار نہیں. لیکن فرمایا یہ جو تیسرا تیرا بھائی ہے نا یہ تیرے نیک اعمال ہیں. یہ بھائی وعدہ کرتا ہے کہ ساتھ جائیں گے, قبر میں بھی, محشر میں بھی, پل صراط میں بھی, بار بار تیری سفارش کریں گے کہ اللہ یہ بندہ تو نیک ہے, یہ متقی ہے, یہ پرہیزگار ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا, ان صاحب سے پوچھ رہا تھا بھائی صاحب سے کہ بھائی وہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ دین کا مقصد تو دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سمجھانی اور پھر دنیا میں سے برابری کو قائم کرنا, لیکن یہ بھی تو سمجھاؤ کہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ بولے اس پہ تو کبھی وچار نہیں ہوا. ہاں یہ ہے, سنی بولے دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی, دیوبندی بولے ان کی مسجد میں نماز نہیں. اس پہ وچار ہوا, اس پہ وچار نہیں ہوا کہ نماز کا مقصد کیا ہے. بولے 1 لاکھ روپے زکات دیتے ہیں مدرسے میں, تو وہ مدرسے والے تو آئیں گے نہیں قیامت والے دن تمہارے ساتھ. بولے حضرت ہم تو مسجد میں کارپیٹ بچھاتے ہیں, پھر پورے محلے کو بتا کے آتے کہ اس دفعہ پٹھان جی نے کارپیٹ بچھائے, اس دفعہ انصاری صاحب نے, اس دفعہ میمن بھائی نے, اس دفعہ پٹیل صاحب نے, تو محلے والے تو آئیں گے نہیں ساتھ. اچھا بولا اس بات پر تو کبھی چرچا ہی نہیں ہوئی آپس میں, چرچا کس پہ ہوتی رہی؟ تو بولے شب برات کو گھاس اکھاڑنا جائز ہے کہ نہیں قبرستان میں؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر میں پیدا ہو گئے تھے؟ مسائل دیکھیے جن پر گفتگو ہو رہی ہے. جو بنیادی باتیں ہیں ان پر گفتگو نہیں ہے, جو غیر ضروری باتیں ہیں ان پر ایک دوسرے پہ تنقید. اب پوچھو اچھے اچھے لوگوں کو, میرے پاس تو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو پتا ہے, تمہیں پتا ہے؟ نہیں بتاؤ. اب ان کو میں پوچھتا ہوں, بولتے نہیں. کیا نام کیا آپ کا؟ اکرم بھائی. یہ باقی سب بھی اکرم ہی ہے, مذاق نہیں. سنو, حافظ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس. اللہ کریم نے قرآن پاک میں جب نماز کی فرضیت کا اعلان کیا تو اللہ کریم نے نماز کی وجہ تسمیہ ساتھ میں بیان کی. حضرت کہا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, فرمایا مسلمانوں ہم نے تو نماز صرف تم پر اس لیے فرض کر دی گئی ہے تاکہ تم آج سے گندے کام کرنے چھوڑ دو, اچھے کام کرنا شروع کرو. آپ نے کہا کہ نماز صرف عبادت ہے, اللہ نے کہا عبادت نہیں, تم کو اچھا بنانے کا مقصد ہے نماز کا. اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ٹھگی بھی مارتا ہے, اس کا مطلب وہ ٹھگ ہے, نمازی نہیں. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, وہ کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اس کا مطلب وہ بے ایمان ہے, وہ نمازی نہیں ہے. اور بیٹی وہ نہیں جو صرف تمہاری رشتہ داری کی, تمہارے مذہب سے تعلق رکھتی ہو. کوئی بھی بیٹی, اگر کوئی غیر مسلم کی بیٹی ہو, مسلمان کی بیٹی ہو, اگر تم اس پر گندی نگاہیں ڈالتے ہو کھڑے ہو کے اور پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہو, یہ نماز ہو نہیں رہی ہے, کیونکہ تم اس بیٹی کے اوپر زنا کا ارادہ لے کے کرتے ہو. تو وہ کیا نماز ہے جو آپ کو زنا سے نہ روکتی ہو؟ وہ کیا نماز ہے جو چوری سے نہ روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو جھوٹ بولنے سے روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو ماں باپ کی بدخلقی سے نہ روکے؟ وہ کون سی نماز ہے جو بیوی سے بدتمیزی سے نہ روکے؟ اس کا مطلب نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ہو نہیں. میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے پوچھا, حضرت اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو, بندہ گناہ بھی کرتا ہو, پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو, اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہارے گناہوں کو روک نہیں دیتی. آپ نے سنا تو ہوگا نا, وہ نیاز دینی چاہیے. اب اس میں بھی فتویٰ لے آؤ کہ بھی نیاز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے, لیکن میں اس نیاز کی بات کرتا ہوں جو نمازیوں کے لیے کہیں. حضرت صاحب میں بیٹھے ہیں قاری صاحب, ارأیت الذی یکذب بالدین. قرآن نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو,
करते हो लंबे लंबे, लेकिन गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालते। फवैलुल लिल मुसल्लीन, फरमाया तबाह हो गई इनकी नमाजें, बर्बाद हो गई इनकी सलात, क्योंकि ये गरीब को नहीं पूछते, ये सिर्फ नमाज पढ़ते। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा नमाज के ताल्लुक़ से कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सिर्फ नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं है, तमाम काम आते हैं वो भी इबादत में आते हैं। नमाज पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, रोज़ा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई परेशान है, कोई भूखा है, किसी के पास कपड़े नहीं है, कोई बीमार है, उसको दवा चाहिए, अगर आप साहिब हैसियत हैं, तो अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपकी नमाज क्या कबूल होगी? तो ये सब इबादत में आता है। आप किसी की मदद करेंगे वो भी इबादत है, आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे ये भी इबादत है, किसी गरीब को पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए आप कपड़े दे देंगे वो भी इबादत है, कोई बीमार है उसको दवा दिलाएंगे वो भी इबादत है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसके पास इतना पैसा नहीं है माँ बाप के पास जो पढ़ा सके, उस आपने अगर वो पैसा उस पर खर्च किया तो वो तो बहुत बड़ी इबादत है दोस्तों। तो नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सारे काम जो आते हैं सब इबादत में आते हैं। माँ बाप को खुश रखते हैं ये भी इबादत है, बीवी बच्चों को खुश रखते हैं ये भी इबादत है। बस सारे जो अच्छे काम इस दुनिया में है इंसान जो करता है, अगर वो सब कुछ अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल के करेगा तो इंशाल्लाह वो सब कुछ इबादत ही में आपकी गिनती हो जाएगी, वो सब इबादत है। तो खाली नमाज़ पढ़ने से अल्लाह राज़ी होगा ये ऐसा नहीं है। इस वीडियो में देखिए यही बताया गया कि आप भूखे को खाना खिलाएंगे, सिर्फ नमाज़ पढ़ लें तो मामला कुछ नहीं, भूखे भी खाना भी खिलाइए और नमाज ही पढ़िए, तो तब सारी चीज़ें ये इबादत ही में आती हैं, जिससे अल्लाह भी राज़ी होगा इंशाअल्लाह ने चाहा तो, और आपकी इबादत भी सब कबूल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी हज़ार मेरे चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।